وبہ نستعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دور پہ تھی نازاں اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ تھی نازاں اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے۔ محترم سامعین، آج ہم اور آپ جس حالات سے گزر رہے ہیں وہ انتہائی بد سے بدتر ہو چکے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کن چیزوں کو لازم پکڑنا چاہیے اور ہمیں کن چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو طاقت تمہیں گمراہ کر سکے۔ ان میں سے پہلی چیز قرآن کریم ہے اور دوسری چیز حدیث شریف ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر انسان قرآن کریم اور حدیث شریف کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو پھر ایسی صورتحال میں دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو طاقت مل کر کے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اس انسان کو گمراہ کر سکے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان حسنہ سے نکلی ہوئی بات کہ جب تک کوئی انسان ان دونوں باتوں پر عمل کرتا رہے گا تو پھر ایسی صورتحال میں دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت اس انسان کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود بھی جو ملک اپنے آپ کو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ انا نعد فی مملکۃ الاسلامیۃ العربیۃ السعودیہ، اقول لكم یا صاحب جزیرۃ العرب فكيف انتم تقولون في نفوسكم هكذا الجملة فيما انكم لا تفهمون تألم المسلمين لفلسطين خاصة۔ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف المسلم كجسد الواحد، وهذه الصفة ليست بموجودة في نفوسكم فلا ينبغي لكم أن تقولوا في نفوسكم هكذا الجملة، ولا تحسبوا في نفوسكم أننا نعد في مملكة الإسلامية السعودية العربية، کہ جو اپنے آپ کو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم حکومت اسلام ہیں اور رب کریم نے ان کو بے پناہ انعامات سے نوازا بھی ہے، ساری چیزیں ان کی ہیں، حکومت ان کی ہے، جائیداد ان کے ہیں، روپے پیسے ان کے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ رعب و دبدبہ یہودیوں کا، مکاروں کا، انگریزوں کا، سازشوں کا چلتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کو فتح کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا تھی کہ اے اللہ جزیرۃ العرب کو یہودیوں سے پاک کر دے۔ لیکن آج اسی ملک میں یہودیوں کی پرورش ہوتی ہے، آج اسی ملک میں یہودیوں کی واہوائی ہوتی ہے، آج اسی ملک میں یہودیوں کے اشارے چلتے ہیں۔ آپ جی بجبی اس وقت ہوں گے جب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آج جس ملک میں تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پیغام حق کو لے کر آئے اور بت خانے کو مسمار کرنے کی کوشش کیے، آج اسی ملک میں بت خانے بنائے جاتے ہیں۔ آپ سعودی عرب کو چھوڑیے،
دنیا کے کسی بھی اسلامی ممالک میں آپ چلے جائیں گے، کویت، قطر، بحرین، عمان، ان ممالک میں اگر آپ جائیں گے اور اگر آپ ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو سب سے پہلے اگر آپ کو کسی چیز کی دکانیں نظر آئے گی تو وہ شراب کی دکان ہے۔ اب ہم آتے ہیں باشندگان ہند کے مسلمانوں کی جانب، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آج سے کئی سال پہلے ہلاکو اور چنگیز خان نے جو مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی تھی اور دریائے دجلہ مسلمانوں کے خون سے لال ہو چکا تھا، دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کے خون سے اس وقت دریائے دجلہ میں ہولی کھیلی گئی تھی۔ یہ سب کب ہوا؟ یہ سب اس وقت ہوا جب ایک مسلمان کے گھر میں 300 لڑکیاں شراب پلانے والی اور 800 لڑکیاں گانا گانے والی موجود تھی، تب جا کر کے مسلمانوں کے ایسے حالات آئے۔ اب میں بتاؤں گا کہ سعودی عرب میں خدا کی جو نافرمانیاں ہوئی، کویت، قطر، بحرین، عمان میں جو خدا کی نافرمانیاں ہوئی، اور ہندوستان میں مسلمانوں نے جو خدا کی نافرمانی کی، اور کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور کن چیزوں کو لازم پکڑتے ہوئے ایسے حالت مسلمانوں پر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یمسخ قوم من امتی فی آخر الزمان قردة وخنازیر، قالوا یا رسول اللہ ویشہدون ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، قال نعم ویصلون ویصومون ویحجون، قالوا فما بالهم يا رسول الله، قال اتخذوا المعازف والقينات والدفوف ويشربون هذه الأشربة فباتوا على لهوهم فأصبحوا قردة وخنازير۔ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا یہ لوگ ایمان والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں، یہ لوگ مسلمان ہوں گے، بلکہ اتنا ہی نہیں کہ یہ لوگ نمازی بھی ہوں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے۔ صحابہ اکرام نے یہ عرض کیا کہ ان پر ایسے کنڈیشنز آنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ اتخذوا المعازف والقینات والدفوف، کہ لوگ گانے بجانے کے شوقین ہو چکے ہوں گے اور شراب کے عادی ہو چکے ہوں گے۔ تو سعودی عرب میں جو ایسے حالت آئے، کویت، قطر، بحرین، عمان میں جو خدا کی نافرمانیاں ہوئی، اور باشندگان ہند کے مسلمانوں نے جو خدا کی نافرمانیاں ہوئی، ان کی وجہ سے جو ان مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوئی، اس کی وجہ دو ہے: شراب نوشی کرنا اور انگریزوں یہودیوں کے لباس کو عام کرنا، یہودیوں کے پہنے ہوئے لباس کو عام کرنا، یہودیوں کے بنائے ہوئے چیزوں کو عام کرنا، یہودیوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو پہننا اور ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو پینا۔ ان سب چیز کو جب عام کیا گیا تب جا کر کے مسلمانوں کے ایسے حالات آئے۔ اللہ